بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبقری فروری 2026 پیج نمبر 26۔ یہ عمل کی سیکھیے اور روحانی علاج کے ماہر بنیے۔ عبقری مجھ سمیت ان گنت لوگوں کی زندگیوں میں صحت، شفا، تندرستی اور دکھوں سے نجات کا ذریعہ ثابت ہوا ہے۔ اللہ پاک اسے قیامت تک اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ قائرین کرام کی خدمت میں اپنا ایسا آزمودہ عمل پیش کر رہی ہوں جس کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے ہم بچپن سے لے کر آج تک جادو، بندش اور شریر جنات کے شر سے محفوظ ہیں۔ یہ دم میری والدہ ہمارے بچپن سے کراتی آ رہی ہیں۔ میں بھی یہ عمل کرتی ہوں اور یہ اتنا تیر بادہف ہے کہ چند منٹ میں نظر بد ٹوٹ جاتی ہے اور جلد ہی جادو، آسیب اور بندش کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے فوراً آرام آ جاتا ہے، بالخصوص جب بھی کوئی نظر بد کا ڈسا ہوا ہمارے گھر آیا تو یہ دم کرنے سے ہنستا ہوا گھر لوٹ جاتا ہے، الحمدللہ۔ دم یہ ہے کہ اول آخر 3 بار درود شریف اور یہ آیات: سورہ توبہ آیت 14، سورہ یونس آیت 57، سورہ نحل آیت 69، سورہ بنی اسرائیل آیت 82، سورہ شعراء آیت 80، سورہ حمیم سجدہ 44 پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس شخص کو نظر بد ہو یا آسیب وغیرہ کے اثرات ہوں اسے پلا دیں۔ ان آیات کو لکھ کر پانی میں گھول کر یہ پانی بھی متاثرہ شخص کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد مریض کو سامنے بٹھا کر یہ دم کریں۔ یہ 7 بار پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ مریض کو اٹھنے سے پہلے ہی آرام آ جائے گا۔ یہ پورا ایک ہی دم ہے۔ عبقری جوہر شفائی پاؤڈر، پرانا نام جوہر شفائی مدینہ، بخار اور ٹائیفائڈ کے لیے 12 کی آزمودہ شفائی دوا، کھانسی، بلغم، ریشے کے لیے اکسیر، جوڑوں کے درد میں مؤثر، دماغی و اعصابی امراض میں فائدہ مند، ستاروں کی گردش سے خوشحالی اور بربادی۔ کیا آپ کو ستاروں کی گردش نے تباہ کر دیا ہے؟ تو آئیے کلام الہی کی برکت سے آنے والی مصیبتوں اور آزمائشوں سے محفوظ رہیے۔ ہر ماہ شائع ہونے والے وظائف مقررہ اوقات میں پڑھیے۔ عمل کا طریقہ: درج ذیل ذائچے میں فروری، شعبان، رمضان کے مخصوص دن، اوقات اور وظائف لکھے گئے ہیں۔ مقرر کردہ ساعتوں یعنی اوقات میں اپنے برج کے نیچے لکھی گئی تعداد کے مطابق پڑھیں۔ جس دن صدقہ لکھا گیا ہے صدقہ دیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں مصیبتوں کو ٹلوا دیتا ہے۔ اگر بوجہ مجبوری کسی دن عمل رہ جائے تو اگلے دن اسی وقت میں قضا کر لیں۔ قائرین: بارش اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستی ہے، لیکن اسے برسانے کے لیے مختلف فرشتوں کی ڈیوٹیاں مقرر ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن بندوں تک رزق پہنچانے کا ذمہ خاص فرشتوں کے سپرد ہے۔ بیماری اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، مگر موسمی اثرات اور آنکھوں سے نظر نہ آنے والے جراثیم اس کا سبب بن جاتے ہیں۔ شفا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے، لیکن دواؤں کے ذریعے علاج کرنا لازم قرار دیا گیا۔ فصل پکنے کے پیچھے امر الہی پنہاں ہے، لیکن جب تک سورج کی تپش نہ پڑے فصل تیار نہیں ہوتی۔ پھلوں میں مٹھاس ڈالنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جدید سائنس کہتی ہے کہ جب تک چاند کی روشنی صحیح طرح سے نہ پڑے پھل بے ذائقہ اور پھیکے رہتے ہیں۔ بحری جہاز اگرچہ سمندری لہروں کے طوفان کی زد میں آ کر ڈوبتے ہیں، لیکن ماہرین فلکیات کی تحقیق کے مطابق چاند کی کشش سمندر کی موجوں میں مد و جزر پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ ہم نے سورج اور چاند کی تاثیر کو تو مان لیا، لیکن باقی ستاروں یعنی زہرہ، مریخ، مشتری، زحل اور عطارد وغیرہ کی تاثیر کو نہ جانا، نہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر ان ستاروں کا کیا مقصد ہے۔ آیا کہ ہماری زندگی کے عروج و زوال، مایوسی، خوشی، ناکامی، کامیابی، لا علاج روگ، حادثات، مالی بحران،
کے پیچھے بھی یہی ستارے اثر انداز ہیں، یا صرف آسمان کی زینت کے لیے انہیں پیدا کیا گیا؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی۔ 9 فروری دن پیر وظیفہ یا جوادو وظیفہ پڑھتے ہوئے کیفیت کا اثر ستارے کی گردش پر ہوتا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر پڑھیں۔ وظیفہ اس مبارک ساعت کے درمیان پڑھیں، رات 9:20 تا 11:10۔ ستاروں کی چال اور ساعتوں کے مطابق ہر برج کے نیچے وظیفہ پڑھنے کی تعداد لکھی گئی ہے۔ حمل 29، ثور 15، جوزہ 33، سرطان 40، اسد 28، سنبلہ 55، میزان 41، عقرب 27، قوس 28، جدی 25، دلو 45، حوت 41۔ 14 فروری دن ہفتہ وظیفہ یا خیر الحامدین قبلہ رخ منہ کر کے پڑھیں، رات 9:40 تا 11:40۔ 17 حمل، ثور 31، جوزہ 30، سرطان 26، اسد 35، سنبلہ 30، میزان 25، عقرب 21، قوس 19، جدی 19، دلو 26، حوت 19۔ فروری 20 دن جمعہ وظیفہ معاذ اللہ کیفیت سانس روک کر پڑھیں، ساعت صبح 6 تا 8:50۔ حمل 9، ثور 11، جوزہ 7، سرطان 12، اسد 10، سنبلہ 8، میزان 12، عقرب 10، قوس 11، جدی 7، دلو 9، حوت 8۔ 24 فروری دن منگل یا ولیو اندہ نعمتی کیفیت زمین پر دایاں ہاتھ رکھ کر پڑھیں، صبح 6:10 تا 9:15۔ حمل 22، ثور 19، جوزہ 31، سرطان 29، اسد 25، سنبلہ 20، میزان 11، عقرب 24، قوس 29، جدی 23، دلو 15، حوت 18۔ 26 فروری دن جمعرات وظیفہ اور کیفیت دن میں اتنے روپے کا صدقہ کر دیں، حمل 50 روپیز، ثور 30 روپیز، جوزہ 35 روپیز، سرطان 40 روپیز، اسد 20 روپیز، سنبلہ 25 روپیز، میزان 40 روپیز، عقرب 25 روپیز، قوس 20 روپیز، جدی 40 روپیز، دلو 50 روپیز، حوت 30 روپیز۔ کیا یہ شرک ہے یا بدعت؟ شاہ ولی اللہ کی تحقیق۔ مکمل حوالہ جات جاننے کے لیے ابھی فیس بک پیج وزٹ کریں۔ پوسٹ نمبر 613 قمر اور زہرہ ستارے کی شاہ ولی اللہ سے گفتگو پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ماہنامہ عبقری دسمبر 2023 کا صفحہ نمبر 26 ملاحظہ کیجیے۔ ڈپریشن اور مایوسی۔ جو لوگ کسی غم اور صدمے کی وجہ سے ڈپریشن اور مایوسی کی آخری حد تک پہنچ چکے، شب برات کی روحانی محفل میں شامل ہو کر نئی زندگی اور خوشیاں پالیں۔ لنگر کا وسیع انتظام۔ عبقری فروری 2026 پیج نمبر 27۔ قیمتی چیزوں کی حفاظت۔ جس چیز کے چوری ہونے کا ڈر، خوف ہو، اس پر چند بار کہف پڑھ کر پھونک دیں، انشاءاللہ روحانی لاک لگ جائے گا۔ مایوس خاندان 10 سال بعد اولاد کی خوشی سے سرشار۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میں نے آپ کی کتاب کلونجی کے کرشمات میں ایک ٹوٹکا پڑھ کر آزمایا، لاجواب پایا۔ ایسے مریض جو سالہ سال سے بواسیر کے مرض میں مبتلا تھے، اس ٹوٹکے کی وجہ سے انہیں شفا نصیب ہوئی۔ بواسیر کے لیے یہ ٹوٹکا فی سبیل اللہ عرصے دراز سے بنا کر لوگوں کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم اور آپ کی دعاؤں سے مریض شفا یاب ہوتے ہیں۔ نسخہ: کلونجی 70 گرام، سرسوں کے بیج جن سے کڑوا تیل نکلتا ہے 100 گرام،
نیم کی نمولی کا اندرونی مغز 100 گرام، تینوں چیزوں کو کوٹ کر بڑے سائز کے کیپسول بھر لیتا ہوں۔ ایک کیپسول دن میں 3 سے 4 بار پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے۔ بہت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ جو کوئی بھی بواسیر کے مرض میں ہے وہ یہ نسخہ ضرور استعمال کرے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ بے اولادی کے لیے بے اولادی کے لیے ایک بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ میں نے یہ نسخہ عبقری رسالے میں 6 سال پہلے پڑھا تھا۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے لیکن اولاد سے محروم تھے۔ اس طبی ٹوٹکے کے استعمال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کی خوشی عطا فرمائی۔ بے اولاد جوڑوں کے لیے زبردست تحفہ ہے، ضرور استعمال کریں۔ نسخہ: انڈین موسلی سفید، تخم کنوچا، ثابت اسبغول۔ تینوں چیزیں ہم وزن ایک ایک چھٹانک لیں۔ ان چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کوٹ لیں، پھر تمام اجزاء مکس کر کے 20 عدد پوڑیاں بنا لیں۔ ہر روز آدھا کلو دودھ کی کھیر بنا لیں۔ روزانہ ایک پوڑی اس کھیر میں مکس کر کے کھا لیں۔ دوران علاج ازدواجی تعلق سے پرہیز کریں۔ مکمل کورس یعنی 20 دن یہ نسخہ استعمال کرنے کے بعد رجوع کریں۔ میاں بیوی میں محبت 21 دن کا عمل ہے۔ ہر روز 1001 مرتبہ یا ودودو یا عزیزو کسی بھی میٹھی چیز پر دم کریں۔ اول آخر درود ابراہیمی جس کو بھی کھلائیں اکسیر ہے۔ میاں بیوی کی محبت میں اضافے کے بہت زبردست عمل ہے۔ عبقری بے اولادی کورس، گھر کے آنگن میں اولاد کی نعمت پائیں۔ کشادہ گھر، نعمتیں اور روز محشر، اعلیٰ مقام آپ بھی پا سکتے ہیں۔ قائرین کرام، رمضان کی آمد ہے۔ اس ماہ نیکیوں کا درجہ 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کی تلاوت کریں، جو کہ دنیا و آخرت دونوں میں ہمارے لیے رحمت، بخشش، کرم، عطا اور نجات کا ذریعہ بنے۔ اسے دیکھ کر پڑھنا، حفظ کرنا خیر و برکت کا موجب ہے۔ قرآن پاک کی فضیلت سے متعلق چند احادیث کا مفہوم تحریر کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے میں مشغول رہنے والے کو بنسبت دعا و ذکر کرنے والوں سے زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن آسمانوں میں اس شخص کے تذکرے کا ذریعہ اور زمین میں ہدایت کا نور ہے۔ تلاوت قرآن کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ دلکش آواز سے تلاوت کلام پاک کرنے والے پر اللہ رب العزت خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ بلند آواز سے تلاوت کا ثواب صدقے کی طرح ہے، اور آہستہ آواز سے تلاوت کا ثواب چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن حکیم سیکھے اور سکھائے۔ قرآن مجید کا حافظ بروز قیامت فرشتوں اور انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، اور وہ شخص جو قرآن اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا۔ کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والا پختہ حافظ قرآن قیامت میں معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ حافظ قرآن کو قیامت کے دن جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر۔ جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہیں، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے کے والدین کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ حسین ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی چیز اتنے غور سے نہیں سنتا جتنے غور سے اس کی 2 رکعت نماز سنتا ہے۔ بندہ جب تک نماز میں رہتا ہے نیکی اس بندے کے سر پر سایہ فگن رہتی ہے، اور بندے کسی عمل سے اتنا قرب الہی نہیں پا سکتے جتنا قرب کلام الہی یعنی قرآن کے ذریعے پا سکتے ہیں۔ جس نے رات کو 100 آیات تلاوت کی وہ اللہ کے فرمانبردار بندوں میں لکھا جائے گا۔ قرآن پڑھنے والے لوگ اللہ والے اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تلاوت قرآن ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمانوں میں تمہارے لیے نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں، قرآن کے ذریعے اپنے دلوں اور گھروں کو آباد کیا کرو۔ صاحب قرآن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی جھگڑے والے سے جھگڑے، اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ جاہل کے ساتھ جاہلوں کی سی گفتگو کرے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی، چمکتا دمکتا نور اور ہر روگ و پریشانی کا نفع بخش علاج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، بے شک گھر میں قرآن کے پڑھے جانے سے گھر اپنے اہل کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس کو چھوڑ جاتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور بے شک وہ گھر جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے اہل کے لیے تنگ ہو جاتا ہے اور فرشتے اس کو چھوڑ جاتے ہیں، اس میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں اور اس گھر میں خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ بے شک وہ دل جس میں کتاب اللہ میں سے کوئی چیز بھی نہیں، وہ اس ویران گھر کی طرح ہے جس میں کوئی رہنے والا ہی نہیں۔ قرآن پاک کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے رحمان یعنی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اس کی تمام مخلوقات پر ہے۔ جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں، پس جب اہل قرآن میں سے کوئی جنت میں داخل ہوگا تو اس کے اوپر کسی اور کا درجہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن کی شفاعت مقبول ہے، جو اس کی اتباع کرتا ہے یہ اسے سیدھا جنت میں لے جاتا ہے، اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے یا اس سے نظریں پھیر لیتا ہے تو یہ اسے اپنی ہتھیلیوں پر اٹھا کر دوزخ کی آگ میں پھینک دیتا ہے۔ ابکری فروری 2026 پیج نمبر 28۔ غیب سے عمرے کا انتظام۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ صبح شام 3 مرتبہ پڑھیں۔ موشن، پیٹ درد اور مروڑ، چینی کا آزمودہ ٹوٹکا۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم، آپ کے بتائے یہ تمام ٹوٹکے اور وظائف ہمارے آزمودہ ہیں، ان کی بدولت ہمیں بے حساب فوائد حاصل ہوئے۔ عمرہ و حج کے خواہش مند روزانہ نماز ظہر کے بعد سورہ فتح پارہ 26 ایک مرتبہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کے فضل سے جلد عمرہ و حج کی سعادت حاصل ہوگی۔ قبض کشا ٹوٹکا۔ اگر قبض کا مسئلہ ہو تو گلقند کی کچھ مقدار استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ موشن اور پیٹ میں درد۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو اور موشن بھی ہوں تو ایک کیلا چینی میں اچھی طرح مکس کر کے مریض کو کھلا دیں، انشاءاللہ کچھ دیر میں شفا مل جائے گی۔ آدھے سر کا درد۔ ایسے خواتین و حضرات جو درد شقیقہ میں مبتلا ہوں تو اس مرض سے نجات کے لیے ناک کے دونوں نتھنوں میں 2 قطرے کدو کے تیل کے ڈال دیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے جلد آرام آ جائے گا۔ زخم سے خون نہ رکتا ہو۔ چوٹ لگ جائے اور زخم سے خون نہ رکتا ہو تو کپڑے کا ٹکڑا لے کر اسے جلائیں اور اس کی راکھ زخم پر لگائیں، جلد ہی خون رک جائے گا۔ کپڑا سوتی ہونا چاہیے۔ یرقان میں افاقہ۔ یرقان کے مرض میں مولی کے پتوں کا رس نکال کر چینی ملا کر مریض کو پلانے سے مرض ختم ہو جاتا ہے۔ منہ کے چھالے۔ منہ میں چھالے ہوں تو پھٹکری کے پانی سے کلیاں کریں، انشاءاللہ چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پان میں استعمال ہونے والا کتھا پیسٹ بنا کر منہ کے اندر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یادداشت تیز کرنے کا روحانی عمل۔ ہر نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر 40 مرتبہ یا قویو پڑھنے سے حافظہ تیز ہو جاتا اور یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ رزق میں فراغی کے لیے مجرب عمل۔ دن میں کسی بھی وقت ایک تسبیح، اول و آخر درود پاک، درمیان میں 500 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ آخری دانے پر نعم المولا و نعم النصیر تک پورا پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب
حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو ہدیہ کرنا ہے، پھر رزق میں کشادگی کے لیے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ وسیع رزق عطا ہوگا۔ ایک ہفتے میں چہرہ نکھاریں۔ ایسے لوگ جن کے چہرے پر دانے داغ دھبے ہوں یا رنگ کالا ہو تو یہ ٹوٹکا ایک ہفتہ آزمائیں، انشاءاللہ شفا یاب ہوں گے۔ حول شافی: 2 چمچ بیسن میں آدھی چمچ ہلدی اور حسب ضرورت دودھ ملا کر پیسٹ بنا لیں۔ دن میں کسی بھی وقت 20 منٹ تک اپنے چہرے پر لگائیں، انشاءاللہ واضح فرق نظر آئے گا۔ آخری سانسیں لیتا مریض روحانی عمل سے صحت یاب۔ قائرین کرام، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں، چند سال قبل تسبیح خانہ رمضان میں زندگی میں پہلی بار سنا۔ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ روحانی محافل میں اس وظیفے کے مختلف مشاہدات سن کر بہت متاثر ہوئی۔ ہماری ایک رشتہ دار خاتون بیرون ملک مقیم ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دوسرے بچے کی خوشی دکھا رہا تھا۔ ڈیلیوری کے بعد اس کے تمام جوڑ ہل چکے تھے، جسم میں اتنی طاقت بھی نہ تھی کہ خود 2 قدم بھی چل پھر سکے۔ اس کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ یورپ کے ایک بڑے ملک میں اسے لا علاج قرار دے دیا گیا تھا۔ بچے کی پیدائش کے 1 سال بعد بھی اس کی یہی حالت برقرار تھی، نہ سیڑھیاں چڑھ سکتی تھی اور نہ ہی اپنی بچی کو گود میں اٹھا سکتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شوہر بھی بہت پریشان تھا۔ ڈاکٹروں نے بھی انہیں مزید بچے پیدا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بھی ڈاکٹروں کی یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی۔ شدید کمزوری اور جسم میں درد اتنا تھا کہ اپنی نوزائیدہ بچی کو گود میں اٹھا کر دودھ بھی نہیں پلا سکتی تھی۔ بچی کو اٹھا کر اس کی گود میں لٹایا جاتا، تب کہیں اس کو آسانی ہوتی۔ ہم نے انہیں فون پر یہ وظیفہ نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد پڑھنے کے لیے بتایا۔ وظیفے سے پہلے معذوروں جیسی حالت تھی، اب اس نے کرسی پر بیٹھ کر نماز بھی پڑھنا شروع کر دی ہے۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام، صفائی وغیرہ بھی خود کرتی ہے، حسب ضرورت چل پھر بھی سکتی ہیں۔ صحت میں دن بہ دن بہتری آ رہی ہے۔ وینٹیلیٹر سے زندگی کی طرف واپسی: اسی خاتون کے شوہر کو بیرون ملک کورونا ہو گیا۔ ڈاکٹروں کی ٹیم اسے ہسپتال لے گئی اور گھر کو سیل کر دیا گیا۔ اس کی حالت کافی خراب ہو گئی۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی اسے وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا۔ اس دوران تسبیح خانہ میں 1.25 کروڑ سورہ اخلاص کی 11 جمعراتوں والا عمل شروع ہوا۔ ہم نے انہیں عبقری یوٹیوب چینل کا آفیشیل کا لنک بھیجا۔ اسے پہلے عبقری کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں۔ انہوں نے روحانی محفل کو اپنے گھر میں لگن، توجہ اور پریشانی میں اسے مسلسل خود بھی سنا اور بچوں کو اپنے پاس بٹھا کر سنوایا۔ اللہ کے کرم سے نہ صرف سب گھر والے کورونا سے محفوظ رہے، بلکہ کچھ دن اسپتال میں وینٹیلیٹر پر رہنے کے بعد شوہر بھی صحیح سلامت گھر لوٹ آیا۔ ان دنوں اس مرض میں وینٹیلیٹر پر پہنچنے کے بعد مریض قبر میں چلا جاتا، مگر سب حیران تھے کہ یہ زندہ سلامت گھر واپس کیسے آ گیا۔ تھکاوٹ اب محسوس نہیں ہوتی۔ عبقری کا بیڈ ٹی والا عمل: بستر پر لیٹے ہوئے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 11 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 11 مرتبہ تسمیہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ عمل آزمایا۔ میری عمر 50 سال ہے۔ اس عمل سے خود کو جوان محسوس کرتی ہوں۔ سارا دن گھر کے کام کاج کے سلسلے میں باہر بھی جانا ہوتا ہے، ذرا بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ عبقری ارک سکر شفا: پرانا نام ارک شوگر شفا۔ شوگر کی وجہ سے جسمانی، اعصابی، دماغی، نگاہ کی کمزوری، گھٹنوں ٹانگوں کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ، خاص طاقت کی کمی، ان امراض میں کسی ایک کا بھی شکار ہیں تو ارک سکر شفا ضرور پیجیے، شفا پائیے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین تحفہ: تقدیر مقدر میں لکھے فیصلے بدلوائیں۔ آپ کے دکھوں کو دور کرنے اور مقدر سنوارنے کے لیے
9 اپریل تسبیح خانہ میں خاص عمل شروع ہو رہا۔ خوش قسمت ہوں گے جو اس عمل میں شامل ہوں گے۔ لنگر کا وسیع انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔